السلام علیکم عزیز طلباء، بسم حرف و حکمت میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ کافی ہے میرے دل کی تسلی کو یہی بات، کافی ہے میرے دل کی تسلی کو یہی بات، آپ آ نہ سکے آپ کا پیغام تو آیا۔ جی ہاں، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کے ہمارا ٹاپک، آج کے ہمارے لیکچر کا عنوان انٹرمیڈیٹ سال دوم کا ایک اہم سوال یعنی مکتوب نگاری یا خط نویسی ہے۔ اردو ادب میں مکتوب نگاری کی روایت کیا ہے، تاریخ، ادبی مرتبہ اور اردو خطوط نگاری کی اقسام کے بارے میں آج ہم تفصیلی سیکھیں گے۔ تو بڑھتے ہیں سب سے پہلے خط کی تعریف۔ خط کیا ہے؟ خط ویسے تو لائن کھینچنے کو کہا جاتا ہے، لکیر کھینچنا خط کا لفظی مطلب۔ عزیزان من، یاد رکھیے خط کو مکتوب بھی کہا جاتا ہے، مراسلہ بھی کہا جاتا ہے اور نامہ بر بھی کہا جاتا ہے۔ مکتوب یعنی لکھی ہوئی تحریر، مراسلہ یعنی ارسال کیا ہوا پیغام اور نامہ بر پیغام کو کہا جاتا ہے۔ اصطلاح میں خط، مکتوب، مراسلہ یا نامہ بر ایک ایسی تحریر ہے جو انسان اپنے جذبات، خیالات، معلومات یا پیغام دوسرے تک پہنچانے کے لیے لکھتا ہے۔ یہ نثر کی ایک قدیم صنف ہے جسے ادبی اصطلاح میں مکتوب نگاری یا خط نویسی کہا جاتا ہے۔ خط دراصل دو دلوں کے درمیان براہ راست گفتگو کا ذریعہ ہے جو جغرافیائی فاصلوں کے باوجود قربت اور تعلق پیدا کرتا ہے۔ مرزا غالب کہتے ہیں، خط کیا لکھوں، بس یہ بات سمجھو کہ بات چیت ہو رہی ہے۔ تو خط دراصل دو لوگوں کی آپس میں بات چیت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ خط کی ابتدا کیسے ہوئی۔ اگر ہم قدیم تہذیبوں کا جائزہ لیں تو خط نگاری، مکتوب نویسی یہ کوئی آج کے دور کی صنف نہیں ہے، بلکہ مصر، بابل اور یونان کی قدیم تہذیبوں میں خط لکھنے کے شواہد ملتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی مثال تو آپ قرآن پاک سے لے سکتے ہیں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کی طرف خط لکھا اور اس خط کو ایک پرندہ ہدہد لے کر گیا۔ آپ یہ بھی دیکھ لیں، اس کے علاوہ بھی کئی خطوط کے شواہد ہمیں ملتے ہیں۔ اس دور میں خطوط عموماً پتھروں کی سلوں پر، بڑے بڑے پتوں پر لکھے جاتے تھے۔ امرا، سلاطین ایک دوسرے کی طرف پیغام رسانی کے لیے خط بھیجا کرتے تھے جو دنوں، مہینوں اور سالوں کی مسافت کے بعد ایک دوسرے تک پہنچا کرتے تھے۔ یہ کوئی موجودہ صنف نہیں ہے، بلکہ یہ قدیم ترین اصناف میں سے ایک صنف ہے۔ دوسرے مرحلے میں دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے نام تحریر کردہ مکاتیب اسلامی روایات کی بنیاد ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نجاشی کو خط لکھے یا دیگر جو ایران کے بادشاہ کو خط لکھے، ہرقل کے بادشاہ کو جو خط لکھے، وہ آج بھی اسلامی تاریخ میں کتابوں کے اندر اسی لکھائی کے ساتھ موجود ہے۔ ٹاپ کپی میوزیم میں اور بعض میوزیم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھوائے وہ دستاویز کے طور پر آج بھی موجود ہے۔ اس کے بعد عہد رسالت کے بعد فارسی روایت، عربی سے یہ روایت فارسی ادب میں آئی، چونکہ اس دور میں برصغیر پاک و ہند میں مختلف خاندانوں نے حکومت کی، اور کہا تو یہ جاتا ہے کہ مغلیہ جو بادشاہ ہوتے تھے، مغلیہ سلاطین جو ہوتے تھے، وہ آپس میں پیغام رسانی کے لیے انہوں نے اسپیشل خصوصی طور پر ایسے کبوتر پالے تھے جو خط ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جایا کرتے تھے، اور فارسی سے یہ صنف اردو کے اندر آئی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ غالب بانی ہیں
اردو خطوط نویسی کے۔ 1848 میں غالب نے اردو میں خط لکھنے شروع کیے اور اردو میں غالب کے کم و بیش 1873 خطوط ملتے ہیں۔ غالب کو اردو مکتوب نگاری کا بانی اور امام مانا جاتا ہے۔ ان سے پہلے خط ایک خشک اور رسمی تحریر تھا، مگر غالب نے اسے بول چال کی سادہ اور بے تکلف زبان دے کر ایک زندہ ادبی صنف بنا دیا۔ غالب کے خطوط عود ہندی اردو معلیٰ کے نام سے مجموعوں کی صورت میں شائع ہوئے۔ مکتوب نگاری نے نثر میں انشائیہ جیسی دیگر اصناف کی راہ بھی ہموار کی اور آج یہ اردو نثر کی ایک معتبر اور مستقل صنف کے طور پر تسلیم شدہ ہے۔ یاد رکھیے گا ایک بات، کسی مفکر کا کہنا ہے کہ کسی فن پارے پر 100 برس گزر جائیں اور وہ تب بھی پڑھا جائے تو یہ اس کی عظمت کی دلیل ہے۔ تو بات یہ کہ خط جو ہے جو ہمیں کتابوں کی صورت میں ملتے ہیں وہ اس دور کے سیاسی، سماجی، معاشرتی انقلاب کی دلکش رداد ہے اور لکھنے والے کی زندگی کے عکاس ہوتے ہیں۔ اس لیے اردو ادب میں بہت سے ادیبوں نے مکتوب نگاری کو فروغ دیا، جن میں سب سے بڑا نام مرزا غالب ہے۔ مرزا غالب کی 2 کتابیں عود ہندی اور اردو معلیٰ میں مرزا غالب کے خطوط ملتے ہیں۔ مرزا غالب خود کہتے ہیں، میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا جس نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا، جیسے 2 لوگ آپس میں بات کرتے ہیں۔ رند کا کیا خوبصورت شعر ہے، وہ کہتے ہیں، تصور مجھے خط کا دن رات ہے، تصور مجھے خط کا دن رات ہے کہ مکتوب نصف الملاقات ہے۔ اس کے بعد ابوالکلام آزاد کے غبار خاطر میں بہت انٹرسٹنگ اور بہت دلچسپ خطوط ہے جو اس دور کی عکاسی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سر سید احمد خان نے اصلاحی اور علمی خطوط لکھے۔ علامہ اقبال کے خطوط اقبال بہت اہمیت کے حامل ہے، خاص طور پر وہ خط جو انہوں نے عطیہ فیضی کے نام لکھے یا دیگر رہنماؤں کے نام جو انہوں نے خط لکھے۔ پھر خواجہ حسن نظامی نے اور پطرس بخاری نے تو سب سے مزاحیہ انداز میں خطوط تحریر کیے جو کہ ان کے مزاحیہ اسلوب کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ صرف یہی نہیں، مرزا غالب سے بھی پہلے اگر ہم دیکھیں تو فارسی میں یہ خط امیر خسرو کا جیسے شعر ہے نا، چو شمع سوزاں چو ذرہ حیراں، نہ مہر آں بگشت و ماخر، نہ نیند نینا نہ انگ چینا، نہ آپ آوے نہ بھیجے پتیاں۔ اب یہاں پہ پتیاں کا جو لفظ ہے وہ خط کے معاملے میں آتا ہے۔ تو اب دیکھیں اس سے پہلے بھی جو ہے یہ صنف مشہور تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ آج کے جدید دور میں کیا خط لکھنا ضروری ہے؟ اس کی ضرورت ابھی بھی ہے؟ تو سرکاری، قانونی اور دفتری امور میں تحریری خط آج بھی لازمی ہے۔ ادبی اور تاریخی سرمایہ کے طور پر اس کی قدر کم نہیں ہوئی، اور ذاتی خط میں جذبات کی جو گہرائی اور مٹھاس ہے وہ فوری پیغامات میں نہیں ملتی۔ بے شک ای میل، واٹس ایپ اور فوری پیغام رسانی نے روزمرہ خط لکھنے کے رجحان کو تقریباً ختم کر دیا ہے۔ نئی نسل کے لیے خط اب ایک نایاب اور رسمی تحریر بن چکی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی نے روزمرہ خط کی جگہ لے لی، مگر اس کی ادبی اور جذباتی اہمیت آج بھی برقرار ہے۔ آج بھی شاعر خطوط پہ بات کرتے ہیں، خط کے بارے میں اشعار کہتے ہیں، کیونکہ جو خطوط ہیں وہ انسان کے جذبات کا خوبصورت اظہار ہوتے ہیں۔ اس لیے تو شاعر کہتا ہے، آپ کا خط نہیں ملا مجھ کو، آپ کا خط نہیں ملا مجھ کو، دولت 2 جہاں ملی مجھ کو۔ تو دراصل خط جو ہے وہ دولت 2 جہاں ہے۔ خط کی اقسام کیا ہے؟ غور سے سنیے گا۔ ایک ہوتے ذاتی نوعیت کے خط۔ ذاتی نوعیت کے خطوط جیسے اپنے رشتہ داروں کو، استاد کو، بھائی کو، باپ کو، چچا کو تحفے کا شکریہ ادا کرنے کے لیے مختلف موضوعات پر خط لکھے جاتے ہیں۔ دوسری قسم کے کاروباری خطوط، جس میں آپ مختلف فیکٹریوں، فرموں کے جو انچارج ہوتے ہیں، مینیجرز ہوتے ہیں، مالکان ہوتے ہیں، ان کے نام خط لکھے جاتے ہیں۔ پھر ہے سرکاری خطوط، سرکار کے نام، گورنمنٹ کے نام جو خط لکھے جاتے ہیں، وزیر اعلیٰ کے نام، وزیر اعظم کے نام جو خط لکھے جاتے ہوتے ہیں۔
اسے سرکاری خطوط کہا جاتا ہے۔ ادبی خط کسی اخبار یا رسالے کے ایڈیٹر کے نام خط ادبی خطوط کہلاتے ہیں۔ تعزیتی خط جس میں آپ کسی سانحے پر یا کسی کی وفات پر جب گھر والوں کو تسلی دینے کے لیے کوئی ایسا پیغام بھیجتے ہیں تو اسے تعزیتی خط کہتے ہیں۔ مبارکبادی خط جس میں کوئی خوشی کا موقع ہے، کسی کے بیٹے کی، کسی کے گھر والوں میں کوئی شادی کا، کوئی خوشی کا اہتمام ہے، ایسے موقعوں پر مبارکباد کا خط دینا مبارکبادی خط ہے۔ کھلا خط جس میں تمام لوگوں کو ایک مسئلے کی دعوت دی جاتی ہے۔ عموماً عوام کی طرف سے اس قسم کے خطوط اخبارات میں شائع کیے جاتے تھے۔ اور درخواست یا عرض گزاری والا خط، اس میں کسی مسئلے پر کسی حکام کے نام خط میں درخواست کی جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا، خط محض کاغذ پہ لکھے چند الفاظ نہیں، بلکہ دلوں کے درمیان قائم ایک زندہ رشتہ ہے جو وقت اور فاصلے کی قید سے آزاد ہو کر آج بھی اپنی ادبی اور جذباتی اہمیت برقرار رکھے ہوئے ہے۔ امید ہے کہ خط کے بارے میں، اہمیت کے بارے میں آپ جان چکے ہوں گے۔ خط لکھنے کے اصول و قواعد اور طریقہ کل کے لیکچر میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ شکریہ، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کا شکریہ۔